حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین و امام الآخرین امام المؤمنین و امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ نہایت ہی قابل قدر قابل عزت بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی قابل قدر عزت اور احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک دا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے رجسٹر لے کے امام دا خطیب دا خطبہ سن رہے ہوندے نے، اور پورا فرشتیاں دا پہرا ہوندا ہے، خطبے دی مجلس نو چارے پاسیوں اللہ دے فرشتیاں نے گھیریا ہوندا ہے، اور دوران جمعہ اللہ دے کولوں جڑی دعا کیتی جائے اللہ تعالیٰ اس نو فوراً قبول فرما لیندے نے۔ انتہائی اس قیمتی وقت دے اندر قرآن و سنت دیاں انتہائی قیمتی باتاں اج دے جمعے اندر میں اللہ دے قرآن دے اندروں اور نبی پاک علیہ السلام دے سچے فرمان دے اندروں تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا، اور بلا شبہ اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ دی رحمت اور اس دی توفیق دے نال اللہ دی زمین تے اسی اہل حق ہاں، اسی حق تے ہاں۔ اگر کوئی جماعت اس وقت اللہ دی زمین تے حق تے قائم ہے اور تسی لوگ ہو وہ اسی لوگ ہاں اللہ دی توفیق نال، اس دی واضح اور بین دلیل ہے اسی حق تے ہاں، ساڈا یہ دعویٰ ہے اور اسی اپنے اس دعوے دے اندر دلائل رکھنے ہیں۔ ساڈے اہل حق ہون دی سب تو پہلی دلیل ہے کہ اسی اللہ دے معاملے اندر کسی قسم دی کوئی گڑبڑ نہیں کیتی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر کسی قسم دی کوئی گڑبڑ کیتی، اور نہ ہی اللہ دے دین دے معاملے دے اندر کسی قسم دی کوئی خرابی کوئی گڑبڑ نہیں کیتی۔ اللہ دے معاملے اندر بھی کوئی خرابی نہیں، ساڈے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے اندر بھی کوئی خرابی نہیں، اور ساڈے اندر دین اسلام دے معاملے اندر کسی قسم دی کوئی خرابی نہیں۔ اسی حق والے اس واسطے ہاں کہ اسی اللہ دے معاملے اندر
بھی غیرت مند ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے اندر بھی غیرت مند ہاں اور دین اسلام دے معاملے اندر بھی انتہائی حساس اور انتہائی غیرت مند ہاں۔ ساڈے اہل حق ہون دی سب تو پہلی دلیل ہے کہ اسی اللہ پاک نو اپنا معبود تسلیم کیتا ہے، عبادت دا حقدار منیا ہے تے اللہ نو منیا ہے، اور جے سجدے دے لائق منیا ہے تے اسی اپنے اللہ پاک نو منیا ہے۔ نظر و نیاز دین دی واری آئی ہے تے نظر و نیاز دین دے لائق تسلیم کیتا ہے تے اپنے اللہ نو تسلیم کیتا ہے۔ اگر صدقہ و خیرات دین دی واری آئی ہے تو اسی اللہ نو صدقہ دے کے اسی اللہ دے معاملے اندر اپنے حساس ہون دا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اسی اللہ پاک تو علاوہ کسی اور نو معبود نہیں بنایا، اسی اللہ تو علاوہ کسی اور نو اپنا مشکل کشا نہیں بنایا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو اسی عبادت گزار نہیں بنایا۔ ایک اللہ نو چھوڑ کے اسی اے نہیں کیا کہ غوث پاک دے تارے کدی ڈوبدے نہیں، اللہ نو چھوڑ کے اسی اے نہیں آکھیا کہ معین الدین چشتی پار لنگا دے کشتی، کیونکہ اسی اللہ پاک نو اس دا پورا حق دیتا ہے۔ اسی اللہ دے مقابلے دے کوئی معبود کھڑا نہیں کیتا، ایک اللہ نو چھوڑ کے اسی مدد واسطے کسی نو آواز نہیں ماری، ایک اللہ پاک نو چھوڑ کے اسی کسی کو شفا نہیں منگی، ایک اللہ نو چھوڑ کے اسی کسی کو اولاد نہیں منگی، ایک اللہ پاک نو چھوڑ کے اسی کسی کو عزت نہیں منگی، ایک اللہ نو چھوڑ کے اسی کسی کو برکت نہیں منگی، ایک اللہ پاک دی موجودگی دے اندر اسی کسی اور نو اپنا الہ نہیں بنایا۔ ساڈا الہ بھی وہی ہے، ساڈا حاجت روا بھی وہی ہے، ساڈا مشکل کشا بھی وہی ہے، سانو شفا دین والا بھی وہی ہے، سانو عزت دین والا بھی وہی ہے، سانو رزق دین والا بھی وہی ہے، ساڈے سجدیاں دے لائق بھی وہی ہے، ساڈی ہر قسم دی اجتماعی عبادت، ہر قسم دی انفرادی عبادت، ہر قسم دی تنہائی دی عبادت اور ہر قسم دی عبادت دا لائق ہے تو صرف اور صرف ساڈا کلا اللہ ہے۔ اس واسطے اسی اہل حق ہاں، کسے مجلس دے اندر احباب گرامی قدر، کسے ڈیرے تے، کسے مجلس دے اندر، کسے دکان تے، کسے بازار دے اندر، کسے گلی محلے اندر کوئی بات ہو جائے، اکھ چک کے سر فخر نہ بلند کر کے سینہ تان کے گل کرو، اسی اللہ دی زمین تے اہل حق ہاں اللہ دی توفیق دے نال، کیونکہ اسی اللہ دے معاملے اندر کسے قسم دی کوئی گڑبڑ خرابی نہیں کی۔ اور ساڈے اہل حق ہون دی دوسری دلیل ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے معاملے اندر بھی کسے قسم دی کوئی خرابی، کسے قسم دی کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ اسی اللہ دے اختیار نبیاں نو نہیں دیندے تے نبیاں دے اختیار ولیاں نو نہیں دیندے۔ نبی علیہ السلام دے معاملے اندر اسی انتہائی حساس ہاں، جتھے نبی علیہ السلام دی نبوت آل ہے، نبی علیہ السلام دی رسالت آل ہے، آپ دا منصب رسالت ہونا آل ہے، جتھے پیغمبر علیہ السلام دا حسن آل ہے، نبی علیہ السلام دا بچپن آل ہے، اللہ دے پیغمبر دا اخلاق آل ہے، نبی علیہ السلام دا کردار آل ہے، اوتھے اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات نو اعلیٰ بات تسلیم کیتا ہے، آپ دی ذات نو بھی اعلیٰ ذات تسلیم کیتا ہے۔ اسی نبی پاک دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں سمجھی، نبی پاک دی بات جیسی کسے دی بات نہیں سمجھی۔ اس طرح نبی علیہ السلام دی ذات آخری ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام دی بات بھی آخری ہے۔ اور نبی علیہ السلام دے معاملے دے اندر
اسی اس قدر حساس ہاں کہ اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت نو آخری امامت تسلیم کرنے ہیں۔ اسی کہنے ہیں ساڈے خوشی دا امام بھی آپ نے، ساڈی غمی دا امام بھی آپ نے، ساڈی فقہ دا امام بھی آپ نے، ساڈی فروع دا امام بھی آپ نے، ساڈی خوشی دے، ساڈی بیماری دے، ساڈی غمی دے امام آپ نے۔ حتیٰ کہ کل قیامت جدوں اللہ پاک اہل حق نو جنت عطا فرمائے گا، اہل حق دے جنت دی امام ہون گے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون گے۔ اساں ہر لحاظ دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت نو تسلیم کیتا ہے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے سب نبیاں نال پیار کرنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں لیکن موسوی نہیں کہلاندے، عیسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں لیکن اپنے آپ نو عیسائی نہیں کہلاندے، اسی انبیاء نال پیار کرنے ہیں، اولیاء نال پیار کرنے ہیں، لیکن جدوں ساڈے آخری پیغمبر نے اس آخری پیغمبر دی امامت دے ہوندیاں اسی کسے نبی دی بھی امامت نو تسلیم کر دے تے کسے ولی دی امامت نو کیویں تسلیم کر سکنے ہیں؟ جدوں اسی ایک نبی پاک تو پہلے نبیاں دی امامت نو نہیں منتے تے آخری پیغمبر دی امامت دے ہوندیاں جدوں نبی پاک آ گئے نے پھر سب نبیاں دیاں باتاں ایک طرف تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ایک طرف، تو جویں نبیاں دیاں پہلیاں باتاں اپنی جگہ تے اللہ دے پیغمبر دی بات اپنی جگہ تے، نبی پاک دی بات ورگی کسے دی بات نہیں تے نبی پاک دی ذات ورگی بھی کسے دی ذات نہیں۔ تو اسی نبی علیہ السلام دی ذات دے معاملے اندر بھی انتہائی حساس ہاں اور نبی علیہ السلام دی بات دے معاملے اندر بھی کسے قسم دی کوئی خرابی کی تھی نہیں۔ اسی کسے صحابی نو غیر فقیہ نہیں آکھیا، لوگ حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیہ نعوذ باللہ کہندے نے، صحابہ دے بارے باتاں کردے نے، اسی کسے نبی دے صحابی نو غیر فقیہ نہیں آکھیا، اسی آکھیا کہ صحابہ دا مقام اپنی جگہ تے وے، جدوں حدیث رسول نبی پاک دی آ گئی ہے پھر سارا جگ چھڈیا جا سکدا ہے پر نبی دی حدیث نو نہیں چھڈیا جا سکدا۔ ساڈے اہل حق ہون دی پہلی دلیل کہ اسی اللہ دے معاملے اندر کسے قسم دی کوئی خرابی نہیں کیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے اندر بھی کسے قسم دی کوئی ڈنڈی کوئی خرابی نہیں کیتی، جس طرح اللہ دے معاملے اندر کوئی خرابی نہیں ساڈے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے اندر کوئی کسے قسم دی خرابی نہیں، اسی طرح اللہ دے دین دے معاملے اندر بھی کسے قسم دی کوئی خرابی نہیں۔ اسی کہنے ہیں نہ اللہ ورگا کوئی شریک ہے، نہ نبی پاک جیسا کوئی نبی ہے تے نہ رب دے دین جیسا کوئی دین ہے۔ اللہ دا شریک کوئی نہیں، نبی پاک ورگا دوجا کوئی نہیں تے رب دے دین ورگا کوئی دین کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات واحد ہے، ربوبیت دے لحاظ نال انبیاء چو نبی پاک دی ذات واحد ہے، نبوت دے لحاظ نال، اور سارے ادیان چو دین واحد ہے ادیان دے لحاظ دے نال۔ اللہ دے دین جیسا سچا دین کوئی نہیں، اللہ دے دین ورگا کھرا دین کوئی نہیں، اللہ دے دین جیسا اچا دین کوئی نہیں۔ لوگوں دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جڑا اس دین دی مکمل ہون تو بعد اندر کمی بیشی کرے گا وہ گمراہ ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا فاسق ہوئے گا، آپ نے فرمایا فاسق ہوئے گا، فاسق ہوئے گا، جہنمی ہوئے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ دا قرآن مکمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت مکمل ہے، تو پھر اللہ دا دین بھی مکمل ہے۔ ہن علماء دی ذمہ داری کی ہے، عالم دی ذمہ داری کی ہے، عالم اہل حدیثاں دا ہوئے، عالم بریلویاں دا ہوئے، عالم دیوبندیاں دا ہوئے۔ ہن عالم دی ذمہ داری کی ہے، جدو قرآن مکمل ہے، اللہ دا دین مکمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور رسالت مکمل ہے، تو پھر امام نو چاہیے، خطیب نو چاہیے کہ منبر رسول تے کھڑا ہو کے اللہ دا خالص مکمل دین لوگوں تک پہنچائے۔ عالم دا کام ہے اللہ دا مکمل کامل اکمل دین لوگوں تک پہنچانا۔ عالم دا کام اے نہیں کہ لوگوں تک دین خود بنا کے لوگوں تک دین نو پہنچائے۔ عالم دا کام لوگوں نو دین پہنچانا ہے، دین بنانا نہیں۔ جیڑا عالم حجرے اندر بیٹھ گئے
اور کمرے اندر بہ کے مسیتے بہ کے دربار چ بہ کے مدار چ بہ کے حجرے چ بہ کے اور دین کڑے مل کے بولو دین ہو سکتا، اور شریعت ہو سکتی، اور قرآن ہو سکتا، اور دین دے احکام ہو سکتے نہیں۔ تو جیڑا عالم دی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ دا دین جیڑا مکمل ہے، مکمل دین قرآن و سنت دا مطالعہ کر کے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک دین پھیلائے، اور دین جڑا ہے اپنے کولوں بنا کے بیان نہ کرے۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیو، اگر عالم دی بات بھی دین ہے، میری بات بھی دین بن جائے، کسی دنیا دے عام ولی دی بات دین بن جائے، کسی عام پیر دی بات دین بن جائے، تے دسو پھر ایک عام امتی وچ تے نبی دی فرق کی رہ گیا؟ ایک عام بندے وچ نبی تے اللہ معاف فرمائے فرق کی رہ گیا؟ نبی وہی ہوندا ہے کہ جدی بات ورگی کسی دی بات نہیں، جدی ذات ورگی کسی دی ذات نہیں۔ اے نبی پاک دا منصب رسالت ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے رسالت دا منصب عطا فرمایا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مکمل ہے، تے جے امتی دی بات دین ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام دے امتی دی فرق کی رہ گیا؟ آؤ لوگو، بات وہی ہے، دین وہی ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتا ہے۔ ہن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام پتہ کی آکھیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک دین پہنچاندے نے۔ آپ فرماندے نے او مکے والےو، او مکے دیو یہودیوں کافرو مشرکو، میں تہاڈے تک اللہ دا دین لے کے آیا، او میں تانوں جہنم تو بچان آیا، تانوں اللہ دی عذاباں تو بچان آیا، اللہ دی جنت دا حقدار بنانا واسطے آیا، تانوں اللہ دی رحمت دا طلبگار بنانا واسطے آیا، او تہاڈے تے رب دی رحمت اترے گی، کلمہ پڑھ کے اللہ والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ جنہ لوگاں نبی پاک دی گل منی ہے، رب نے قرآن چ انہاں دیاں قسماں چک دتیاں نے، تے نبی پاک نو اللہ نے پتہ کی کہیا؟ میرے پیغمبر تسی رسالت دا منصب جاری رکھو، لوگاں تک دین پہنچاندے رہو، اے میرے پیغمبر لوگاں تک دین دیاں گلاں پہنچاندے رہو، علیک البلاغ۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے فرمایا تہاڈا کام ہے دین پہنچانا، وعلینا الحساب۔ اے میرے پیغمبر تسی دین لوگاں تک پہنچاندے جاؤ، حساب لینا میں اللہ رب العالمین دا کام ہے۔ تہاڈا کام ہے دین پہنچانا، میرا کام ہے حساب لینا۔ احباب گرامی قدر، تائی نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اور دین دا ایک مسئلہ، دین دی ایک بات بھی اگر تھانوں آندی ہے تے تہاڈا کام ہے باعث نبی پاک دا امتی ہوندے ہون دی حیثیت نا ایک دین دا مسئلہ بھی آندا ہے تسی لوگاں تک پہنچاؤ، دین دی بات آگے پہنچاؤ، دین دی بات آگے پھیلاؤ۔ میں سلام کرنا اپنے ان یوٹیوب دے دوست احباب نو اور اپنے فیس بک تے ان دوست احباب نو جڑے ساڈا پیغام دنیا تک پہنچاندے نے، آگے شیئر کردے نے۔ لوگو دین نو پھیلا دیو، دین نو عام کر دیو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا۔ جنوں دین دا ایک مسئلہ بھی آندا ہے انہوں لوگاں تک پہنچا دیو، انہوں لوگاں تک عام کر دیو۔ لوگاں تک عام کرنا ہے میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اور شیطان پتہ کی چاہتا ہے؟ توجہ میرے حال کرنا، شیطان دی ایک بہت بڑی چال ہے، شیطان دا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ شیطان پتہ کی چاہتا ہے؟ اس بندے نے تسبیح بھی ہاتھ چ پھڑی ہے، اس بندے نے داڑھی بھی رکھی ہے، اس بندے دی شلوار بھی ٹکنا تو اچھی ہے، یہ مسئلے نال بھی پیار کرتا ہے، مسجد نال بھی پیار کرتا ہے، انہیں زنا تے ہن کرنا کوئی نہیں، زنا تے کرنا کوئی نہیں، جھوٹ بولنا کوئی نہیں، حرام نے کھانا کوئی نہیں۔ ہن کریے کی؟ اینو دا کیویں لائیے؟ کیڑا میں دے نال ایسا پراپوگنڈا اختیار کرا، منصوبہ تیار کرا کہ ایدیاں نیکیاں برباد ہو جان، ایدے اعمال برباد ہو جان۔ شیطان پتہ کی کراندا ہے؟ شیطان بندے نو بدعت والے پاسے لا دیندا ہے، دین وچ نویں کام کرن والے پاسے لا دیندا ہے، بندہ دین وچ نویں کام بناتا جاندا ہے، اسلام شریعت دین وچ نویاں نویاں گلاں کڈن لگ پیندا ہے، تے پھر بندہ کہندا ہے لے میرے ورگا سیاںا بندہ ہی کوئی نہیں۔ کئی بابے بزرگ ہوندے نے، وہ کہندے نے جی اسی 80 سال تو اہل حدیث ہاں، 100 سال ہو گیا علماء نو سندے ہاں، اسی تے کدی نہیں ہو جہا مسئلہ سنیا۔ او میرے چاچا جی، میرے پیارے بزرگو، اے دین کسے دی میراث نہیں۔ 80 سالوں میں جنہ دین سن لیا اینا ہی دین نہیں ہونا، دین اس تو ڈبل اجے باقی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، شیطان نمازی ہون دے باوجود، ذکر والا ہون دے باوجود، فکر والا ہون دے باوجود، نیک ہون دے باوجود، شیطان بندے نو
دین دے وعدے گھاٹے لا دیندا ہے، بدعتاں والے پاسے لا دیندا ہے، دین وچ نویں کام دے گھاٹے وعدے تے لا دیندا ہے۔ جدوں بندہ نمازی ہون دے باوجود، نیک ہون دے باوجود، تقوی والا ہون دے باوجود دین وچ نویاں نویاں بدعتاں جاری کردا ہے، شیطان بندے نوں سوچن بھی نہیں دیندا۔ وہ کہندا لے تیرے ورگا تے سیاںا بندہ ہی کوئی نہیں، اے ہی دین ہے، اے ہی اسلام ہے۔ کئی مسجد ویکھیا ہے، ساڈی مسجد تے ماشاءاللہ بڑا امن والا ماحول ہے، کئی مسجد ویکھیا ہے عالم نے مسئلہ کیتا ہے اپنے مفتی دے خلاف تے مفتی عالم نال ناراض ہو گیا، نہیں جی تانوں نہیں پتا مسئلہ ہی ہے انجے، دین ہی ہے، اسلام ہی ہے، تانوں علم نہیں۔ او میرے پیارے بھائیو، میں تانوں سلام پیش کرنا، تسی اہل حق لوگ ہو، دین نو انج منیا ہے جویں نبی پاک نے بیان کیتا ہے، اللہ نو اوویں منیا جے جویں اللہ دا مقام ہے، نبی پاک دے دین شریعت نو انج منیا جے جویں رب نے قرآن چ بیان فرمایا ہے۔ آؤ لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے میں دین دیاں گلاں کرنا، اسلام دیاں باتاں کرنا، اور تسی غور کرو کہ ہر خطبے میں کی کہنا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس ترجمہ کیے کہ حمد و صلاۃ تو بعد سب تو بہترین ہدایت والی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ساری کتاباں جو بہترین کتاب ہے، اور فرمایا بہترین ہدایت نبی پاک دی ہدایت ہے، بہترین طریقہ نبی پاک دا طریقہ ہے۔ اور خوشی دے وقت ساڈے دین اسلام نے جڑا طریقہ بیان کیتا وہ بہترین طریقہ ہے۔ غمی کیویں گزارنی ہے وہ جڑا طریقہ نبی پاک نے بیان کیتا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ اج بھی جتھے بھی خطبہ پڑھیا جائے، بھاویں مسجد نبوی چ پڑھیا جائے، بھاویں مکے چ پڑھیا جائے، بھاویں کسے مسجد چ پڑھیا جائے، او خطبے دا ترجمہ سمجھو۔ ہر خطیب اپنے خطبے کہندا ہے اوے ہر قسم دی بدعت گمراہی جے، او کتے بدعت دے بیڑے نیڑے نہ لگ جایا جے، او بدعت دے کولوں بچ جایا جے۔ بدعت ہے کی ہے؟ او یار ادھر ویکھو، او زنا کرنے والے بندے نوں رب توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے، جھوٹ بولنے والے بندے نوں رب توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے، حرام کھان والے بندے نوں رب توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے۔ لیکن بدعت جاری کرنے والے بندے دی قسم وچ توبہ نہیں، کیونکہ وہ بدعت دین وچ نواں کام نیکی سمجھ کے شامل کردا ہے، نیکی سمجھ کے شامل کردا ہے، ثواب سمجھ کے شامل کردا ہے، عبادت سمجھ کے شامل کردا ہے۔ جدوں وہ اپنے دین وچ نواں گھڑن والے کام نو نیکی پہ بناوندا ہے، عبادت پہ بناوندا ہے، تے بدعت کرنے والا توبہ کیویں کرے گا؟ اور بدعت کرنے والا معافی کیویں منگے گا؟ اور شیطان بدعت ایڈا وڈا گناہ ہے، چور نالوں وڈا گناہ ہے، چوری کرنے نالوں وڈا گناہ ہے، اور زنا کرنے نالوں وڈا گناہ ہے، شراب پینے نالوں وڈا گناہ ہے، جھوٹ بولنے نالوں وڈا گناہ بدعت ہے۔ میں اپنے کولوں گل نہیں کردا، کئی حدیثاں دا خلاصہ، کئی ائمہ محدثین دا فتویٰ دا نچوڑ میں تواڈے سامنے پہ بیان کرنا۔ احباب گرامی قدر، تسی ویکھو اللہ معاف فرمائے، فرمایا ہر قسم دی بدعت گمراہی ہے، تے ہر قسم دی گمراہی انسان و اللہ پاک دی جہنم وال لے جائے گی۔ رجب دا مہینہ آ گیا ہے، تسی ویکھو کئی لوگ رجب دے مہینے دے اندر اللہ معاف فرمائے کیسیاں کیسیاں خرافات، کیسیاں کیسیاں بدعات اور کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں۔ آئیے میں چند منٹ اندر بیان کر کے بات نو ختم کرا۔ سنیے ذرا اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہا نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا لوگوں میں دین مکمل کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اس وقت تک موت پاک نہیں آئی جب تک نبی پاک نے دین مکمل نہیں کر دیتا، شریعت نو مکمل نہیں کر دیتا، اسلام نو مکمل نہیں کر دیتا۔ اللہ پاک نے تجھے مقام دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم
اللہ نے ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے، مینوں مخاطب کیتا ہے، تانوں مخاطب کیتا ہے، مرداں نو تے عورتاں نو مخاطب کیتا ہے۔ فرمایا او ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، دین اندر نویاں بدعتاں تے نویں نویں کم جاری کر کے اپنے اعمال نو برباد نہ کرو۔ جڑا دین وچ نویں بدعت جاری کردا ہے او اپنی نیکیاں برباد کردا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا دین مکمل ہو چکیا ہے او دے وچ وعدہ کردا ہے تے اللہ او دے اعمال برباد کر دیندا ہے، گھاٹا کردا ہے تے اللہ پاک او دے اعمال برباد کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو رجب دا مہینہ آ چکیا ہے، اس رجب دے مہینے اندر جڑی سب تو پہلی بات میں بیان کرنی چاہنا، لوگ کہندے نے رجب دا مہینہ آ گیا جناب تانوں مبارک ہوئے، مبارکہ دے رہے نے۔ اللہ دی قسم ادھر میرے ال غور کرو، مسجد بیت اللہ دے امام نے، حرم شریف دے امام نے، حضرت امام شریم حافظہ اللہ، انہاں دی فیس بک تے انہاں دی آئی ڈی ہے، انہاں دی آئی ڈی تے بھی حدیث لکھی ہے اور حوالے دا بھی میں ذمہ دار ہاں۔ رجب دے مہینے دے اندر جڑا رجب دا مہینہ آ جائے مبارکباد دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رجب دے مہینے دی مبارکباد دینی جائز نہیں، حدیث موجود ہے لیکن نبی پاک تک نہیں پہنچی، حدیث ضعیف ہے، حوالہ ثابت نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے حدیث ثابت نہیں۔ سب تو پہلی بات رجب دے مہینے دی مبارک دینی جائز نہیں، کسی بھی نبی پاک دی حدیث تو صحیح سند تو رجب دے مہینے دی مبارکباد دینا جائز نہیں۔ آؤ لوگو رجب دا مہینہ جدو آ جاندا ہے لوگ بدعتاں جاری کرنیاں شروع کر دیندے نے، کئیاں نے صلاۃ الرغائب بنا دیتی ہے، کئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ نماز ہزاری بنا دیتی ہے، صلاۃ الرغائب بنا دیتی ہے۔ لوگوں ساڈے نبی پاک دین مکمل کر کے گئے نے، نبی پاک نے فرضی نمازاں بھی ساریاں بیان کر دیتیاں نے، نفلی نمازاں بھی ساریاں بیان کر دیتیاں نے، سنت نمازاں بھی ساریاں نبی پاک نے بیان کیتیاں نے، فرضی نمازاں دے نا نبی پاک نے بیان کیتے نے، نفلی نمازاں دے نا نبی پاک نے بیان کیتے نے، فرض کیڑے نے نبی پاک دس گیا نے، سنتاں کیڑیاں نے نبی پاک دس گیا نے، نفل کیڑے نے نبی پاک دس گیا نے، لیکن کوئی دنیا دا مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے رجب دے مہینے دی نماز صلاۃ الرغائب بیان کیتی ہوئے، صلاۃ ہزاری بیان کیتی ہوئے، نماز ہزاری بیان کیتی ہوئے۔ اے مولویاں دیاں اپنیاں بنائیاں ہوئیاں نمازاں نے۔ کوئی اٹھدا تے کہندا ہے جی رجب دے مہینے دی جمعرات نو، کسے بھی جمعرات نو، رجب دے مہینے دی جمعرات نو صلاۃ الرغائب پڑھی جائے، رب انیاں نیکیاں عطا کردا ہے، نماز ہزاری پڑھی جائے، رب انیاں نیکیاں عطا کردا ہے۔ لوگوں اللہ دی قسم سب تو وڈا جھوٹ جے، سب تو وڈی کذب بیانی جے، جدو رجب دا مہینہ آ جاندا ہے اس رجب دے مہینے دی 22 تاریخ نو اللہ معاف فرمائے لوگاں دیاں گھراں اندر کنڈے بکدے نے، لوگاں دیاں گھراں اندر کنڈے وڈے جاندے نے، لوگاں دیاں گھراں اندر ٹھوٹھیاں اندر پا کے کھیراں ونڈیاں جاندیاں نے، اللہ معاف فرمائے۔ تے جڑے لوگ اس رجب دے مہینے اندر کنڈیاں دا ختم دیندے نے، ٹھوٹھیاں تے ٹھوٹھیاں وچ پا کے کھیراں تے حلوے تقسیم کردے نے، او اپنے آپ نو ثابت کرنا چاہندے نے اسی نبی پاک دی آل دے منن والے ہاں، حضرت حسنین کریمین نال پیار کرنے ہاں، حضرت فاطمہ نال پیار کرنے ہاں، نبی دے وڑے نال پیار کرنے ہاں، نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، آل رسول نال محبت کرنے ہاں، آل علی نال محبت کرنے ہاں، آل جعفر نال پیار کرنے ہاں، آل عقیل نال محبت کرنے ہاں۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جڑا رجب دے کنڈے دیندا ہے اللہ معاف فرمائے رجب دے مہینے دے اندر ٹھوٹھیاں پکاندا ہے، ٹھوٹھے تقسیم کردا ہے، حلوے تے کھیراں تے پوڑیاں اللہ معاف فرمائے رجب دے کنڈے تقسیم کردا ہے۔ میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا جڑے لوگ تقسیم کردے نے، جڑے لوگ دے معاملے کردے نے او اپنے آپ نو باور کرواندے نے کہ اسی نبی پاک دی اہل بیت نال پیار کرنے آ، آل رسول نال پیار کرنے آ۔
جڑے نہیں ٹھوٹے تقسیم کر دے، جڑے نہیں کنڈے تقسیم کر دے، انہاں دے بارے کہندے نے جی نبی پاک نال پیار نہیں کر دے، نبی دی آل نال پیار نہیں کر دے، حسنین کریمین نال پیار نہیں کر دے، حضرت امام جعفر نال پیار نہیں کر دے، ائمہ محدثین نال پیار نہیں کر دے۔ میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا او جڑے رجب دے کنڈے نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں۔ میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا نبی پاک تو بعد زمانہ حضرت ابو بکر صدیق دا آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے اندر رجب دے کنڈے ثابت نہیں، حضرت عمر دے دور اندر ثابت نہیں، حضرت عثمان دے دور اندر ثابت نہیں، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دور اندر ثابت نہیں، آؤ لوگو حسنین کریمین دے دور اندر ثابت نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور اندر ثابت نہیں۔ میں وضو دی حالت دے اندر قرآن میرے سامنے نے ممبر رسول دے جمعے دی حالت اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا رجب دے کنڈے حضرت امام ابو حنیفہ تو ثابت نہیں، حضرت امام مالک دے دور تو ثابت نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل دے دور تو ثابت نہیں، حضرت حافظ ابن تیمیہ دے دور اندر ثابت نہیں۔ میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا بغداد دے جڑے سب تو بڑے 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 امام نے پیران پیر حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور اندر ثابت نہیں۔ میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے دور اندر بھی ثابت نہیں۔ اے رجب دے کنڈے بدعت جے، اے رجب دے کنڈے دین اندر بہت بڑی گمراہی جے۔ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ تے رب دے قرآن دے غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک کسی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو نہ اللہ دے نبی دے دور تو نہ ائمہ محدثین دے دور دی اندر اور نہ پیران نبی عبد القادر جیلانی دے دور دی اندر نہ مجدد الفسانی دے دور دی اندر نہ صحابہ دے دور اندر اور جیڑا عمل نہ نبی پاک دے دور اندر ہے نہ صحابہ دے دور اندر ہے نہ محدثین دے دور اندر ہے نہ ائمہ دے دور اندر ہے او اللہ دا دین بن سکتا اور ڈر دے گالیو بولو دے صحیح اللہ دا دین بن سکتا نہیں۔ رب دا دین مکمل ہے۔ جیڑا بندہ دین مکمل ہوندے باوجود دین میں جو کوئی عمل نیکی سمجھ کے کوئی کام شامل کرتا ہے وہ اپنے عمل تو ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پاک تو دین میں کوئی کمی بیشی رہ گئی سی تے میں انہیں کمی بیشی پوری کر دینا، وہ اپنے عمل تو یہ ثابت کرتا ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پتہ کی فرماندے نے جیڑا بندہ دین اسلام اندر کوئی نویں گل چھڑدا ہے، کوئی نواں شوشہ چھڑدا ہے، کوئی نواں عمل چھڑدا ہے، کوئی نویں بدعت جاری کردا ہے، حضرت امام مالک فرماندے نے انہیں نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار کیتا ہے، انہیں نبی پاک نو آخری نبی نہیں منیا کیونکہ قرآن کتاباں چوں آخری ہے، نبی پاک نبیاں چوں آخری نے تے دین سارے دیناں چوں نہ ہن قرآن کوئی آنا ہے نہ ہن نبی کوئی آنا ہے تے نہ نواں کوئی دین آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہونے لوگ ثابت کی توجہ میرے حل کرنا، ہونے لوگ کنڈے ٹھوٹے ٹھوٹیاں یہ سب کچھ کر کے تے باور کی کرانا چاہتے ہیں، یہ کہندے نے کہ اسی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وال نسبت کرنے ہیں، یہ انہوں دے پیار چ اسی کنڈے تقسیم کرنے ہیں، یہ انہوں دی محبت اسی انج کرنے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ دے ولی نے۔ وہ جڑا حضرت امام جعفر صادق دی توہین کردا لعنتی جے، جڑا حضرت امام جعفر صادق نو رب دا ولی نہیں ماندا او بے ایمان جے، رب رسول دا دشمن جے۔ جڑا حضرت امام جعفر صادق نال پیار نہ کرے، ساڈے امام نے اور ساڈی عزت نے، اسی انہاں واسطے رحم دی دعا کر رہے ہیں۔ جتوں تک معاملہ ہے نا رجب دے کنڈیاں دا، جتوں تک معاملہ ہے نا رجب دے ٹھوٹیاں دا، یہ کہندے نے اس مہینے دی 22 تاریخ نو رجب دی 22 تاریخ نو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نے، جبکہ حقیقت اس گل دی یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ
رجب دے مہینے چ نہ پیدا ہوئے نے نہ فوت ہوئے نے. ربیع الاول دے مہینے دے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے نے تے شوال دے مہینے چ فوت ہوئے نے. حضرت امام جعفر صادق دا اس مہینے نہ تعلق ہی کوئی نہیں. اصل حقیقت کی ہے آؤ میں حقیقت بھی دسنا، لیکن پہلے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین کامل مکمل ہے. اصل حقیقت کی ہے، حقیقت ہے وے کہ اس مہینے دی 22 تاریخ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے عظیم صحابی، بڑے عظیم سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو رجب دی 22 تاریخ 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو 22 ہجری نو اللہ نو پیارے ہوئے، 22 رجب نو اللہ نو پیارے ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات پاک تو تقریباً ادھی صدی بعد 50 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ نو پیارے ہوئے. تے اے ملک دا ایک ٹولا اصل اندر اے بدعت ٹھوٹیاں والی تے کنڈیاں والی بدعت اے رافضیاں نے جاری کیتی ہے. اے اس ٹولے نے جاری کیتی ہے جڑا ٹولا محرم الحرام دے مہینے اندر باہر آ جاندا ہے، لوگاں دے امن نو برباد کردا ہے، لوگاں دے سکون نو تباہ کردا ہے. اے اس ٹولے نے ٹھوٹیاں تے ٹھوٹے تے کنڈے جاری کیتے نے. آؤ لوگو اس ٹھوٹے تے ٹھوٹیاں تے کنڈیاں دا رجب دے مہینے نال کوئی تعلق نہیں جے. رجب دے مہینے اندر حضرت 22 تاریخ نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو فوت ہوئے نے. تے کون حضرت امیر معاویہ نے؟ اے رافضی بے ایمان حضرت امیر معاویہ دے نال نفرت دا اظہار کر دے نے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت امیر معاویہ دے بارے غلط قسم دے خیالات رکھ دے نے. کون حضرت امیر معاویہ نے جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور جنہاں نو جنتی آکھیا ہے تے اللہ نے آکھیا ہے. کون امیر معاویہ نے جنہاں دے تقوی دا امتحان لیا تے اللہ نے امتحان لیا ہے. تے رب دا قرآن کی کہہ رہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ نے حضرت امیر معاویہ نو تے دیگر صحابہ نو معاف کر کے انہاں دیاں جیباں وچ جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے. صحابہ زندہ نے تے رب نے انہاں نو جنتی کہہ دیتا ہے. صحابہ دی زندگی اندر ہی رب نے انہاں نو جنتی بنا دیتا ہے کہ اے نہیں ہن صحابہ نو پتہ لگ گیا ہے کہ نبی پاک نے کہا فلانا بھی جنتی ہے، فلانا بھی جنتی ہے، فلانا صحابی بھی جنتی ہے. ہن انہاں نے کی نمازاں پڑھنیاں چھڑ دتیاں ہن، نیک اعمال کرنے چھڑتے ہن. جنوں نبی پاک نے آکھیا نا تو جنتی ہے او اوناں ہی بہت اللہ کے رون والا بن گیا. او اوناں ہی زیادہ اللہ سامنے رونے والا، رب دے سامنے ڈرنے والا بن گیا ہے. احباب گرامی قدر پھر کہندے نے جیڑا بندہ اے نہیں نہ کردا، جیڑا بندہ رجب دی 22 تاریخ نو کنڈے نہیں دیندا، ٹھوٹیاں تے ٹھوٹے ہی پا کے اے کھیرا حلوے تقسیم نہیں کردا، اے نبی پاک دی آل نال پیار نہیں کردا، او فتوی لاندے نے. جیڑا بھی تسی فتوی لاؤ گے نا کنڈے نہ دین والے تے اوہی فتوی لگے گا جیڑا تسی فتوی لاندے ہو نا کہ اے جیڑا نہیں کنڈے دیندا، جیڑا نہیں ٹھوٹیاں تے ٹھوٹے تقسیم کردا، تسی جیڑا بھی فتوی لاندے ہو غور کرو یہ فتوی جا کے لگدا حضرت ابو بکر صدیق تے، حضرت عمر تے، حضرت عثمان تے، حضرت علی المرتضیٰ تے. نبی دی کسے آل دے کسے فرد نے رجب دے مہینے دی 22 تاریخ نو عمل نہیں کیتے، کنڈے تقسیم نہیں کیتے. نہ حسنین کریمین نے کیتے نے، نہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیتے نے، نہ حضرت عبد القادر جیلانی نے کیتے نے، نہ مجدد الفسانی نے کیتے نے. اور جیڑا بھی فتوی لاؤ گے اے سارا فتوی صحابہ تے لگے گا، نبی دی آل تے لگے گا، اولیاء الرحمان تے لگے گا، رب دے نیک ولیاں تے لگے گا. جیڑا بھی تسی فتوی لگاؤ. آؤ لوگو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کہ تواڈے دنیا تے قبر دے اندر آخرت دے اندر کم آنی ہے تے نبی پاک دی اطاعت کم آنی ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کہندے نے جڑا میری تے میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا خوشی دے معاملے دے اندر، غمی دے معاملے دے اندر، رجب دے مہینے دے اندر، ربیع الاول دے مہینے دے اندر، محرم دے مہینے دے اندر، رمضان دے مہینے دے اندر جڑا پل پل دے میری تے میرے رسول دی اللہ فرماندے نے اطاعت کرے گا، جدوں قیامت نو اللہ فرماندے نے میرے دربار تے آئے گا میں 1.25 لاکھ نبیاں دے چہرے دی زیارت عطا فرما دیاں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ کہندے نے بڑا بڑا فضل ہے رب دی، بڑی بڑی رحمت ہے۔ سب تو پہلی گل رجب دے مہینے دی مبارکباد دینی جائز نہیں، ضعیف روایت ہے۔ دوجی گل ہے رجب دے مہینے اندر کنڈے نہیں دینے، ٹھوٹیاں تے ٹھوٹیاں تقسیم نہیں کرنیاں۔ آئیے میں تیسری آخری گل بیان کرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب دا مہینہ جدوں 22 تاریخ ہوندی ہے تے ادوں کنڈے، تے جدوں 27 رجب شروع ہوندی ہے پنڈاں میں اشتہار چھاپ دینے، مسجداں میں اشتہار چھاپ دینے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں 27 رجب نو معراج ہوئی۔ کتے لکھیا؟ کیڑی نبی پاک دی حدیث لکھیا کہ نبی پاک نو 27 رجب نو معراج ہوئی؟ او معراج ہوئی ہے، معراج سچ ہے، معراج حق ہے۔ جڑا معراج دا انکار کردا ہے قرآن دا انکار کردا ہے، جڑا نبی پاک دے سفر معراج دا انکار کردا ہے وہ دین دا انکار کردا ہے، کیونکہ رب دا قرآن کہندا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کہندے نے میں اپنے پیغمبر نو سحر کرائیے 7 آسماناں دی حق ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے نبی پاک نو معراج ربیع الاول دے مہینے چ ہوئی ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔ کوئی کہندا ہے محرم الحرام دے مہینے چ ہوئی ہے، کوئی کہندا ہے شعبان شریف وچ ہوئی ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں، کوئی حقی تے سچی گل نہیں کہہ سکدا۔ جویں میں کہنا اے قرآن سچا ہے میں قسم نہیں چک سکنا، جے کوئی بندہ کہے سر تے رکھ کے گیا قرآن سچا ہے نال قسم چک کے گیا میں سر تے بھی رکھ دیاں گا، قسم چک کے بھی کہہ دیاں گا اے قرآن سچا تے قرآن کھرا ہے۔ جویں قرآن سچا تے قرآن کھرا ہے، اے رب دا گھر ہے، واقعی رب دا گھر ہے، اے وقت 1.5 ہون والا ہے، واقعی 1.5 ہون والا ہے۔ جویں ٹائم مقرر ہے، کتاب سچی ہے، سب کچھ سچا ہے۔ کوئی بھی عالم 100% نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک نو رجب دے مہینے چ ہوئی ہے، معراج تے 27 رجب نو ہوئی ہے، کوئی 100% نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک دی اپنی اپنی رائے ہے، کوئی کہندا کیڑے مہینے، کوئی کہندا کیڑے مہینے، اپنے کولوں نہیں گل کرتا، کوئی کہندا کیڑے مہینے، کوئی کہندا کیڑے مہینے۔ احباب گرامی قدر اشتہار چھپ رہے نے، کوئی تحقیق نہیں کی جا رہی کہ کیڑے مہینے نبی پاک نو معراج ہوئی ہے۔ آؤ لوگوں معراج ہونا برحق ہے، معراج ہونا سچ ہے۔ اللہ پاک نے رات دے مختصر حصے اندر نبی پاک نو مسجد اقصی آسمانہ دی سیر کرائی ہے، سارے دلائل موجود نے، لیکن 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک نو رجب دے مہینے اندر معراج ہوئی ہے۔ نبی پاک سفر معراج دے رجب دے مہینے اندر گیا نے، کیڑے مہینے اندر گیا نے 100% کوئی پتہ، سچی گل دا کوئی پتہ نہیں کیڑے مہینے تے گیا نے۔ آؤ لوگو اللہ دا قرآن کی کہہ رہا رب دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، دین جڑا مکمل ہو چکے ہے، اس دین اندر وعدہ گھاٹا نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ جڑا وعدہ گھاٹا کرے گا وہ گمراہ ہوئے گا۔ تے صحابہ جڑے نے نا دین دے معاملے اندر کڈے حساس نے نبی پاک دے صحابہ۔ آئیے میں صحابہ دی گل سناواں، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی اپنے یاراں چ بیٹھا ہے، ایک صحابی اپنے ساتھیاں چ بیٹھا ہے. دین دے معاملے دے اندر نبی پاک دے صحابہ کنے حساس نے، کنے چکنے نے. ایک صحابی نو چھینک آئی ہے تے اونے کی آکھیا جدوں بندے نو نچھ آئے چھینک آئے تے کی کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور ساڈا دین اسلام تے ایڈا سچا دین ہے، اور جے تسی چھینک بھی لو نبی پاک دے طریقے دے مطابق، دین دے مطابق، تہاڈی چھینک نو ہی اللہ عبادت بنا دے گا. جے واش روم میں تسی جاؤ نبی پاک دے طریقے دے مطابق، دین دے مطابق، تہاڈا واش روم جانا تے نکلنا اللہ عبادت بنا دے گا. سبحان اللہ. اللہ دا دین ایڈا کامل مکمل ہے، اکمل ہے. تے گفتگو کردے ہاں تہاڈی آواز دا ساؤنڈ کہو جہا ہونا چاہیے؟ ادھر ویکھیو، تہاڈی آواز دا لیول کی ہونا چاہیے؟ ساؤنڈ کی ہونا چاہیے؟ سورہ لقمان اللہ نے یہ بھی دس دیتا ہے کہ گفتگو کردے ہاں تہاڈی آواز دا لیول درمیانہ ہونا چاہیے. چیخ چیخ کے نہیں بندے نو پکارنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، چلا چلا کے نہیں بولنا چاہیے. یہ رب دے دین نے منع کیتا ہے. حتیٰ کہ رب دے دین نے تہاڈی آواز دا گفتگو کردیا لیول بھی بیان کر دیتا ہے کہ تہاڈی گفتگو کردیا نارمل آواز ہونی چاہیے، نہ چلان والی، نہ چیخاں والی، نہ زیادہ بلند، نہ زیادہ آہستہ، درمیانی آواز ہونی چاہیے. تے صحابہ دین دے معاملے کنے حساس نے. ایک صحابی نے چھینک لئی ہے اللہ اکبر، تے انہیں کی آکھیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی میں کہنے کوئی نہیں جی خیر ہی ہے جی، 10ویں محرم نو بن دیو دے خیر ہی ہے، اب 22 رجب نو بن دیو، کام تے نیکی دا ہی ہے نا، خیر ہی چلا. نماز جنازہ جو پڑھ دیو ہو تے نماز جنازہ وچ عام نماز دی دعا پڑھ دیو، خیر چلا، دین ہی ہے، کوئی نہیں گل، رب دا دین ہی ہے، کام تے نیکی دا ہی ہے. تے جے فجر دی ہن جمعے دی نماز پڑھنی ہے تے جے میں جمعے دی نماز وچ جنازے دی دعا پڑھنی شروع کر دیاں تو کہنا مولوی صاحب کی ہو گیا، بھول گئے ہو. کوئی نہیں، ہے تے دین ہی ہے تے نیکی دا کام ہی ہے، خیر چلا. او میرے پیارے بھائیو، دین دا کام اوتھے کرنا ہے جتھے کرن دا طریقہ دسیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہن دین کی ہے؟ صحابی نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کوئی نہیں، اللہ دی تعریف ہے، نبی پاک دے درود و سلام ہوئے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منع کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، ایک ہے الحمدللہ. جدوں چھینک آئی ہے تے فوراً کی کہنا الحمدللہ، اللہ دی تعریف ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا. اللہ پڑھیا تے درود سو نبی پاک تے، وہ غلط کام کیتا سو. پڑھیا تے درود ہی ہے نا اللہ دے پیغمبر تے. اس واسطے میرے پیارے بھائیو، اور دین دا عمل اوتھے ہی کرنا ہے جتھے کرن دا طریقہ دسیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بچیاں ننیاں منیاں سن نا، بخاری شریف ہوندا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا تے گیت گا رہی سن. تے چند بچیاں کی کہدیاں نے، سانو اللہ پاک نے ایسے نبی عطا کیتے جڑے کل دیاں خبراں بھی جانتے ہیں. بچیاں ننیاں منیاں تے پھر کی ہوگا؟ ننیاں منیاں بچیاں سن، پھر کیڑی گل ہے؟ نہ، نبی پاک نے فوراً بچیاں نو منع کیتا. آپ نے فرمایا نہ، اے نہ کوئی نہیں کل دیاں خبراں جاندا ہے. آکھو رب نے سانو ایسا نبی عطا کیتا ہے جڑا اللہ پاک نے ساڈے واسطے ہدایت والا بنا کے گھلیا ہے تے کل دیاں خبراں جاندا ہے تے اللہ ہی جاندا ہے. نبی علیہ السلام دا صحابی کے علاقے گیا، گل مکدی مقاما. نبی علیہ السلام دا صحابی کے علاقے گیا تے اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے کی ویکھیا کہ علاقے دا بادشاہ ہی لوگ انہوں سجدہ کرن ڈے سن. تے صحابی دا ایمان مچل گیا، کہنے لگا تے دنیا دا بادشاہ تے لوگ سجدہ کرن ڈے نے، دنیا دی ساری بادشاہت میں اپنے پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیا، میں نبی پاک نوں جا کے سجدہ کرنا. نبی علیہ السلام دے کول آیا تے صحابی آ کے اللہ دے پیغمبر میں فلاں علاقے گیا ہاں، لوگ بادشاہ نوں سجدہ کرن ڈے سن تے اللہ دے پیغمبر میرا ایمان مچل گیا، میں سجدہ کرنا چاہنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لا گل، میرے تے موت پاک آ گئی، میرا روزہ بن گیا، میری قبر بن گئی، اور میری قبر تے سجدہ کرے گا؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر نہیں. آپ نے فرمایا جی میں میری قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس طرح میرے سامنے مینوں سجدہ کرنا جائز نہیں. سجدہ جے حق کے تے کلے رب دا حق ہے. احباب گرامی قدر دین کامل ہے، دین مکمل ہے. یہ کوئی مذاق والی گل نہیں کہ جڑا مرضی مولوی منبر سے کھڑا ہوئے جویں مرضی دین چ گھاٹا کر لے، جویں مرضی دین چ واਧਾ کر لے. مولوی دا کام ہے خالص دین لوگوں تک پہنچائے، دین پہنچانا عالم دا کام ہے، دین بنانا کسی عالم دا کام نہیں. یہ دین بن چکے ہے، کامل مکمل ہے. نہ کنڈے کسی حدیث تو ثابت نے، نہ ٹھوٹے کسی حدیث تو ثابت نے. آؤ لوگو، نہ یہ مبارکباد نہ کسی حدیث تو ثابت ہے، اور نہ کسی تھنڈک
اور صحیح سنت تو رب دے مہینے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج شریف صحیح طرح ثابت ہے، معراج ہویا حق ہے، آل رسول نال پیار ہے حق ہے، اور جڑا رب دے نبی دی آل نال پیار نہیں کردا او تے بڑا بڑا لعنتی تے بے ایمان ہے، رب دے رسول دا تے رب دا دشمن ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اس سچے کھرے دین دے اوتے اللہ سانو زندہ رکھی، اللہ اس سچے کھرے دین دے اوتے اللہ سانو موت نصیب فرما، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔